بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر عمران خان کی 24 نومبر کی فائنل کال اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کا کال دینے کا اعلان پارٹی کی قیادت نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی بہن حلیمہ خان نے اس سے ملاقات کے بعد کیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ سیاسی منظر سے غائب ہو گئی۔ پھر یہ کال پارٹی کے رہنماؤں نے اسے میچور کیا، اور جو سیاسی لشکر اسلام آباد کی جانب آیا وہ پی ٹی آئی کے رہنما اور کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور خود بشرا بی بی کی قیادت میں آئے۔ ناظرین کرام، 3 دن کی جدوجہد کے بعد بالآخر یہ قافلہ واپس چلا گیا۔ اب اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے 30-40 آدمی مارے گئے ہیں، جبکہ وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی ایک کا نام بتا دیں تو ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ ابھی تک صرف الزام تراشی کی جا رہی ہے، حقیقت سامنے نہیں آئی۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یوں تو کال پورے پاکستان کے لیے تھی، لیکن پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے لوگوں کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ بہت کم تعداد میں کوئی ٹاواں لوگ اسلام آباد کی طرف پہنچے ہوں، کوئی اپنے کسی ذریعہ سے پہلے آ گئے ہوں۔ نہ تو سندھ سے کوئی آ سکا ہے، نہ ہی بلوچستان سے کوئی براہ راست ان کے لیے وہ راستہ کھلا تھا۔ بس ساری فورس یہ 25-30 ہزار آدمی کہتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 15-20 ہزار سے کم آدمی نہیں تھے۔ یہ سارے کے سارے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کی قیادت میں آنے والے جلوس میں شامل تھے۔ ماضی میں اسی طرح آنے والا جو قافلہ تھا اس کو روک لیا گیا تھا، یہ پتھر گڑھ کے قریب، اور اس سے پہلے بھی اس کو بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ رکاوٹیں تو کھڑی کر دی گئیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ رکاوٹیں عبور کرتا ہوا قافلہ بالکل ڈی چوک کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انتظامیہ نے جان بوجھ کر نرمی برتی، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران جلوس کے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے کرسوم پلازا کے قریب تک پہنچ گئے۔ اور اس بارے میں پھر یہ بھی کہا جانے لگا کہ شاید محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ کوئی رعایت کر رہے ہیں، لیکن اتنی بھاری تعداد میں فورس موجود ہونے کے باوجود 200-250 آدمی ڈی چوک تک پہنچ چکے، اور وہ کنٹینر کے اوپر چڑھ بھی گئے۔ ایک دو نے تو کنٹینر بھی نیچے پھینک دیا۔ لیکن بہرحال کل کے روز یہ ایسی صورتحال تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈی چوک پر قبضہ کر لیں گے تحریک انصاف کے کارکن، لیکن رات کے وقت انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو آگے ہم نے آنے نہیں دینا۔ اس سے پہلے بار بار محسن نقوی پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں طاقت کے استعمال سے کی طرف نہ بڑھنے دیں، ہمیں مجبور ہو جائیں گے، آپ طاقت استعمال کریں گے، آپ سب لوگ سنگجانی چلے جائیں۔ سنگجانی ایک ایسی جگہ تھی جسے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ 2 بار ان کی گور صاحب کی، بس بیرسٹر گور کی
ملاقات کرائے گی. لیکن جب وہ منظوری لے کر آتے تو آگے بشرا بی بی ماننے سے انکار کرتی. انہوں نے کہا ہم ہر قیمت پر ڈی چوک جائیں گے. اور کچھ لوگوں کی جو رائے ہے میں اس سے اتفاق بھی شاید کرتا ہوں کہ ممکن ہے کہ عمران خان کی یہ پالیسی پہلے سے طے شدہ ہو کہ میں کوئی اگر بات مان بھی جاؤں تو آپ نہ مانیں. بشرا بی بی پہلی بار جلسوں میں جلوس میں نکلی ہیں اور انہیں تقریر بھی کی. ایک لحاظ سے تو لگتا ہے کہ ان کی دبنگ انٹری ہے پی ٹی آئی میں. اب وہ ایک سپرا جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ موجودہ جو عہدیدار ہیں وہ بشرا بی بی کے سامنے بے بس ہیں. وہ ان کی کسی بات کو انکار نہیں کر سکتے. بشرا بی بی ایک سیاسی عورت تو نہیں تھی، لیکن کہا جاتا یہ ہے کہ عمران خان کے بہت سے فیصلوں میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹونے بھی کرتی ہیں اور بہت سی اور بھی ان کے ساتھ ان کو چیزوں کا علم ہے. اور شاید جو وہ فیصلہ اس بنیاد پر کرتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں وہ درست فیصلہ ہے. لیکن بہرحال ان کا فیصلہ تھا، جلوس کے لوگوں کو جانا تھا، جلوس میں جوش و خروش بھی تھا، اور کم و بیش 15-20 ہزار آدمی آئے ہوں تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے. یہ آ کر رک گیا. جب اس کو روک دیا گیا تو جب کارروائی ہوئی تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی گولیاں چلی ہیں. آوازیں تو آئی ہیں گولیوں کی چلنے کی، اب معلوم نہیں ہے ہوائی فائر تھے یا سیدھے فائر تھے. لیکن کہتے ہیں کہ 30-40 آدمی ایسے ہیں زخمی جنہیں گولیاں لگی وہ اسپتال میں آئے ہیں. لیکن اسپتال کے ذرائع یہ کہتے ہیں ہمارے پاس لاش کوئی نہیں آئی. اب تک جلوس میں سے کسی کے مرنے کی کوئی ایسا ثبوت نہیں فراہم کیا گیا کہ فلاں شخص کی لاش وہاں تک پہنچی. اگر کوئی لاش تھی تو ہو سکتا ہے لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہوں، لیکن بہرحال اس کا انجام کو اچھا نہیں ہوا. البتہ 4 آدمی، 4 اہلکار رینجرز اور پولیس کے لوگ شہید ہو گئے. یہ تو ایک افسوسناک بات تھی کہ ایک اس واقعہ کا کوئی سیاسی حل نکلتا، بات چیت ہوتی، کوئی تقاریر ہوتی، کوئی جلسہ ہوتا، خاموشی سے لوگ واپس چلے جاتے. لیکن جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم قانون کی حکمرانی، عمران خان سمیت تمام سیاسی رہنماؤں کی رہائی، اور پھر اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں نہ تو اسٹیبلشمنٹ پوری طور پر دے سکتی ہے اور نہ حکومت کے اختیار میں یہ بات ہے. بہت سے معاملات عدالتوں میں بھی ہیں، لیکن کوئی بہتری تو آ سکتی تھی. شاید کوئی عمران خان کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آتا. کچھ سے پہلے ضمانتیں بھی جو ہوئی ہیں بشرا بی بی کی اور کچھ اور لوگوں کی بھی، تو اس سے تو یہی میسج ملا کہ شاید حکومت کی طرف سے کوئی نرمی کی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال ایک بات تو درست ہے کہ فوج آ گئی، رینجرز آ گئے، پولیس کی بہت بھاری تعداد تھی. اس کے باوجود وہ کون سی وجہ ہے کہ 100 200 250 آدمی جو تھے وہ آ کر ڈی چوک پر قابض ہو گئے. فورسز پیچھے ہٹ گئیں. پھر جب کہیں سے حکم ہوا کہ اب ان کو سختی کے ساتھ پیچھے دھکیل دیا جائے تو پھر ایک قیامت برپا ہو گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی آنسو گیس پھینکی گئی اور ایسے ہوائی فائرنگ ہوئی یا جو کچھ فائرنگ ہوئی، لیکن لوگ پھر پیچھے بھاگے، گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے. خود بشرا اور علی امین گنڈا پور ادھر سے پہاڑوں سے نکلتے ہوئے مانسیرا پہنچ گئے. میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈا پور اپنے طور پر بھاگ گئے. ان کو راستہ دیا اسلام آباد انتظامیہ نے کہ وہ یہاں سے باہر نکل جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے تو ان کو گرفتار بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ جو بدنامی ہے کہ وہاں سے بھاگ گئے، یہ ایک ان پر تانا آ گیا کہ جو لوگ فرار اختیار کر گئے اس کی ایک سرخیاں الگ لگے گی. اور وہی ہوا کہ ان کے یہاں سے بھاگ جانے کی جو باتیں ہوئی اس سے ان کا کارکن بھی بڑے غصے میں آئے ہوئے، اور انہوں نے کہتے ہیں ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی. اس جلوس کی اس گاڑی کو آگ بھی لگا دی ان لوگوں نے. لیکن بہرحال کوئی اچھا انجام نہیں ہوا. سیاست دانوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات کو اوائڈ کیا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت نے بڑی کوشش کی کہ مواقع فراہم کیے ان کی ملاقاتوں کے عمران خان کے ساتھ تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے.
لیکن یہ 11 تو پہلی کال دے چکے، یہ غالباً 12ویں کال تھی۔ معلوم نہیں پاکستان کے عوام کو عمران خان کی کالوں سے کب نجات ملے گی۔ یہ سلسلہ مجھے تو ختم ہوتا نظر نہیں آتا، لیکن اس واقعے کا عمران خان کی سیاست پر بھی منفی اثر پڑے گا۔ اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران خان کو، کہ ان کے بھی کارکن روز روز جلوس جلسے سے لیے باہر آ کر تھک گئے ہیں۔ کارکنوں کو مایوسی پیدا ہوئی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے کارکنوں کی قوت کو مجتمع رکھیں، بار بار اس کو امتحان میں نہ ڈالیں، اور جب یہ قوت کبھی ضرورت پڑے تو اپنے اپنے شہروں میں پرامن طور پر مظاہرے کر کے اپنی قوت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ کئی ملکوں میں ہوتا ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ لوگ مظاہرے کرتے ہیں اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ 10,000 20,000 40,000 لوگ جب اگر ڈسپلن طریقے سے باہر نکلیں تو یقینی بات یہ ہے توڑ پھوڑ نہ کریں تو بڑی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض ملکوں میں نے یہ کہا ہے کہ ان کے ہاں لوگ اپنے خالی برتن بجاتے ہیں، اور ایک لہر کی طرح پورے ملک میں بات ہوتی ہے کہ پورا ملک جو ہے احتجاج کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی سویلائزڈ اور بھی احتجاج ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ اور قبضے کرنے سے نہیں معاملات طے ہوتے۔ میرا خیال یہ تو یہی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو یہ بار بار کی ناکام کار دینے سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ شکریہ۔